وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور قرآن ہی کے ذریعے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی چیز دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا اختیار ہے، اس کی حکمت ہے، جب وہ چاہتا ہے نعمت دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے نعمت کو روک لیتا ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمتیں ملیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، نعمت چھوٹی ہو یا بڑی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور دل سے یہ یقین کرنا ہے کہ دینے والی ذات بس صرف اللہ کی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت رک جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کا سوال کریں، اللہ سے مانگیں، اس لیے کہ مانگنا ہم بندوں کا کام ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ انسان کے لیے یہ راستہ اچھا نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی مصیبت کوئی پریشانی میں پڑ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو حالات کے ڈگر پر چھوڑ دے۔ یہ دنیا کے اور لوگوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ بارش ہماری بنیادی ضرورت ہے، پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی ملتی ہے، اور آپ لوگ گاؤں میں رہنے والے ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پانی نہیں برسے گا تو فصل نہیں اگے گی، فصل نہیں اگے گی تو مہنگائی بڑھے گی، انسان کو روزمرہ کی زندگی میں مشکل پیش آئے گی۔ پانی ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور اگر پانی رک گیا تو ہماری زندگی کے بہت سے حصے متاثر ہوں گے۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب بارش رک جائے تو تم کسی میدان میں نکل کر آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ، عاجزی کرو، نماز پڑھو، توبہ کرو، اس لیے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بارش کا رکنا یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ دنیا کے لوگ تو طرح طرح کی بات بتاتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے، بارش رکتی ہے تو اس لیے رکتی ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ بارش رکتی ہے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، انسانوں کی برائی کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں یہ بات ہے کہ جب ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے، قحط کا عذاب آ جاتا ہے، فصلیں نہیں اگتی ہیں۔ اسی طرح جب زکوٰۃ روکی جاتی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے۔ زکوٰۃ کا صحیح طریقے سے نہ دینا، زکوٰۃ روک لینا،
یہ بارش کے رک جانے کا سبب ہے۔ ظلم کرنا بارش کے رک جانے کا ذریعہ ہے، یعنی جب انسان کسی کو ستاتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، کسی پر زیادتی کرتا ہے، کسی پہ الزام لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش روک دیتا ہے۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، پڑوسیوں کا دل دکھا رہے ہیں۔ کتنے بھائی ایسے ہیں وراثت میں اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے ہیں۔ والد کا انتقال ہو گیا، مال ہے وراثت کا، اب اس کو شریعت کے مطابق بانٹ دینا ہے، مگر بانٹتے نہیں۔ جو طاقتور ہے وہ مال پہ بیٹھا ہوا ہے ایسے جیسے خزانے پہ سانپ بیٹھا رہتا ہے، بہن کو وراثت کا حصہ نہیں دے رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ بہن کمزور ہے اور بھائی طاقتور ہے، یہ طاقتور کمزور پر ظلم کرے گا تو وہ جو بیچاری خاتون ہے، جو کمزور ہے، جو مظلوم ہے، وہ اللہ سے فریاد کرے گی، اور جب اللہ سے وہ فریاد کرے گی تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالی ہمیں کسی مصیبت میں ڈال دے گا، کوئی پریشانی ہم پر آ جائے گی، ظلم ہوگا تو اس کا نتیجہ نکلے گا۔ آج ہمارے سماج میں یہ گناہ کتنا عام ہو گیا کہ لوگ مال کی محبت میں حقوق ضائع کر رہے ہیں، لوگ مال کی محبت میں دوسروں کو ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ 4 پیسے آ گئے تو اپنے رشتہ داروں کو پہچاننا بھول جاتے ہیں، اگر ذرا سا جیب میں مال آ گیا تو ان کی چال بدل جاتی ہے، ان کی اکڑ بڑھ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات ہے کہ جو آدمی غرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ غرور اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے مال پر غرور ہو، چاہے علم پر غرور ہو، چاہے جوانی اور خوبصورتی پہ غرور ہو، غرور اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں سفر کرتا ہوا کسی علاقے میں پہنچا اور ایک مسجد میں گیا تو بہت سے لوگ تھے، ان میں ایک نوجوان بھی تھا، اور وہ نوجوان بڑا خوبصورت، بڑا طاقتور، اونچا لہیم شہیم، ماشاءاللہ تندرست، توانا، صحت مند شخص۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کو دیکھنے لگا کہ ماشاءاللہ کتنا تندرست ہے، طاقتور ہے، خوبصورت ہے۔ تو جب میں غور سے دیکھ رہا تھا تو اس جوان نے مجھ سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو ان بزرگ نے کہہ دیا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کیسے خوبصورت، طاقتور، تندرست، صحت مند ہو۔ تو چونکہ اس کو اپنی جوانی پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنی طاقت پر غرور تھا، اس لیے اس نے پلٹ کر کہہ دیا کہ تمہیں کیا حیرت ہے، مجھ پر تو پیدا کرنے والے کو بھی حیرت ہے۔ یعنی ایسا غرور کا جملہ کہہ دیا کہ مجھ پر تو بنانے والے کو بھی حیرت ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب یہ بات اس شخص نے کہی، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس پر آئی۔ اونچے قد و قامت کا تندرست آدمی تھا، لیکن جب اس نے ایسی بات کہی تو اسی وقت وہ چھوٹا ہونے لگا، اور چھوٹا ہوتے ہوتے اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اس کے گھر کے لوگ آئے اور اپنے کرتے کی آستین میں ڈال کر اس کو لے کر گئے، یعنی بالکل چھوٹا ہو گیا۔ آدمی کو غرور نہیں کرنا چاہیے، نہ مال پر، نہ خوبصورتی پر، نہ علم پر۔ ہمیشہ آدمی کو چھوٹا بن کر جینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، گاؤں میں رہ رہے ہیں، ذرا اچھی کھیتی ہو گئی،
ذرا اچھی فصل آ گئی، 4 پیسے جیب میں آ گئے، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا ساری دنیا میں کوئی نہیں، اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے، ایسا کرنے سے مصیبت آتی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ بھلا کریں گے تو اللہ بھی ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائے گا، اللہ بھی ہمارے لیے راستہ نکالے گا۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آیا ہے، آپ کو سناتا ہوں، اسی بارش سے، پانی سے جڑا ہوا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ پرانے زمانے میں ایک شخص کہیں سے جا رہا تھا، صحرا بیابان سے گزر رہا تھا، اچانک آسمان پر ایک ابر، ایک بادل کا ٹکڑا، اس میں سے اس کو ایک آواز سنائی دی۔ دھیان سے سننا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا ہوا واقعہ ہے۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے بادل میں سے، ابر میں سے آواز سنی۔ آواز آئی کہ اے بادل، تم چلے جاؤ اور فلاں کے کھیت میں، فلاں کے باغ میں برس جاؤ، فلاں کی کھیتی کو سیراب کر دو۔ بادل کو حکم ہوا اور نام لے کر کہا گیا کہ جاؤ اور فلاں کی کھیتی میں جا کر برس جانا، نام لے کر کہا گیا۔ اس شخص کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام کیا جا رہا ہے کہ بادل کو حکم ہو رہا ہے جا کر اس کی کھیتی میں برس جاؤ۔ اچھا، جب یہ آواز سنائی دی تو وہ بادل اسی وقت چل پڑا، بادل آگے بڑھنے لگا، تو وہ شخص بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے، یہاں تک کہ ایک جگہ جا کر وہ بادل برس گیا، اور جو برسا تو وہ پتھریلی زمین تھی، وہاں سے پانی سب اکٹھا ہو کر ایک چشمے کی شکل میں چلا، یہ بھی اس چشمے کے ساتھ ساتھ چلا، یہاں تک کہ ایک باغ میں، کھیت میں پہنچا۔ وہاں ایک آدمی اپنی کیاریوں کو ٹھیک کر رہا تھا، کھیتی کو درست کر رہا تھا، اور وہ سارا پانی اس کے کھیت میں چلا گیا، اس کے باغ میں چلا گیا۔ آپ غور کیجئے کہ بادل سے آواز آئی کہ جا کر فلاں کے کھیتی کو سیراب کر دو، فلاں کے باغ کو سیراب کر دو، اور واقعی وہ بادل برسا اور اسی کے کھیت میں پانی پہنچا، اسی کے باغ میں پہنچا۔ اب یہ آدمی گیا، وہ جو کھیت میں آدمی موجود تھا اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا میرا یہ نام ہے۔ تو جو نام اس نے بادل میں سنا تھا وہی نام اس آدمی کا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک عجیب واقعہ ہوا، میں گزر رہا تھا، میں نے بادل میں سے ایسی آواز سنی، اور اس کے بعد میں چلا اور یہ واقعی بادل تمہارے کھیت میں آیا، پانی تمہارے کھیت تک پہنچا۔ تم کون سا ایسا نیک عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے یہ انتظام کیا ہے؟ اب یہ حصہ دھیان سے سنیے۔ اس شخص سے پوچھا تم کون سا ایسا اچھا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ انتظام کیا، اور لوگوں کے کھیت سوکھے ہوئے ہیں، وہاں پانی نہیں برسا ہے، صرف تمہارے کھیت تک پانی اللہ نے پہنچایا، کس وجہ سے؟ کیا عمل تم کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں برسوں سے اس پر عمل کرتا ہوں کہ جب میری کھیتی تیار ہوتی ہے، میرے باغ میں پھل آتے ہیں، تو میں اس کو 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں۔ جتنی پیداوار ہوتی ہے، جتنے پھل آتے ہیں، اس کو 3 حصے میں بانٹتا ہوں، اور ایک حصہ اسی وقت اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ واپس اس باغ پر لوٹا دیتا ہوں، یعنی اس کے بیج کے لیے، ساز و سامان کے لیے، یعنی جو پیداوار ہوتی ہے اس کو 3 حصے میں بانٹ لیتا ہوں، اور ایک پورا حصہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ غور کیجئے
کہ ایک آدمی اپنے باغ کی پیداوار کا تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے رہا ہے، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو تھوڑا حصہ ہوتا ہے، یہ مال کا اپنی پیداوار کا ایک تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں دے دیتا تھا۔ تو اللہ نے انتظام یہ کیا کہ چاہے سب کے کھیت سوکھے رہیں گے مگر تمہارا کھیت سیراب ہو جائے گا، چونکہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاملہ کر رہے ہو تو اللہ بھی تمہارے ساتھ ایک خاص معاملہ کرے گا۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہم کو زکوٰۃ دینا بھی مصیبت معلوم ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے میں بھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں، مولویوں سے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں تاکہ کہیں سے راستہ نکل جائے زکوٰۃ سے بچنے کا، یا گاؤں میں تو شاید اتنے عقل مند نہ ہوتے ہوں، شہروں میں ہوتے ہیں کہ جہاں سال ختم ہونے لگ جاتا ہے تو یہ کرتے ہیں کہ جو زمین شوہر کے نام پہ تھی اس کو بیوی کے نام پہ کر دیا تاکہ زکوٰۃ ہی نہ واجب ہو۔ ہاں ایسا سب کرتے ہیں، آپ لوگوں کو شاید ابھی یہ ہوا نہیں لگی ہوگی، لیکن شہروں میں ایسا لوگ کرتے ہیں۔ 1 کروڑ کی زمین ہے، اچھی خاصی زکوٰۃ اس پر واجب ہونے والی ہے، تو اب چلو سال کے آخر میں بیوی کے نام کر دیا، تو جب ملکیت بدل گئی تو زکوٰۃ ہی نہیں آئی۔ حیلہ بہانہ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو حیلہ بہانہ کرتا ہے اس کی اچھی طرح ٹھکائی ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ آپ کو قصہ سناتا ہوں، بنی اسرائیل میں ایک جماعت ایسی تھی جو ہزاروں لوگوں کی تھی، اور وہ دریا کے کنارے بسے ہوئے تھے اور مچھلیاں پکڑ کر گزارا کرتے تھے۔ قرآن میں یہ قصہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پابند کیا کہ دیکھو سنیچر کے دن شکار مت کرنا، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن عظمت والا ہے، ان کے لیے سنیچر کا دن تھا، تو سنیچر کے دن شکار مت کرنا، بس عبادت کرنا۔ لیکن آزمائش یہ ہوئی کہ جب سنیچر کا دن ہوتا تھا تو مچھلیاں سب اوپر آ جاتی تھی، اور موٹی تازی صحت مند مچھلیوں کو دیکھ دیکھ کے ان کی رال ٹپکتی تھی، اور جب سنیچر چلا جاتا تھا تو مچھلیاں بھی غائب ہو جاتی تھیں، کہیں پکنک منانے چلی جاتی تھیں، اور اس میں ان کو شکار ہی نہ ملے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ یہ جو سنیچر کو اتنی ساری نظر آتی ہیں، ان کو پکڑنے کا کیا نظام بنایا جائے۔ تو شیطان نے ایک تدبیر سکھائی، شیطان نے ایک تدبیر سکھائی، وہ یہ سکھائی کہ دیکھو تم دریا سے نالیاں کھینچ لو، نالیاں بنا لو، اور نالیوں کے سرے پہ گڑھا کھود دینا، جب پانی نالیوں سے آئے گا، دریا میں سے نالی کے ذریعے پانی آئے گا، مچھلیاں بھی آ جائیں گی، اور مچھلیاں آئیں گی تو گڑھے میں آ جائیں گی، اور واپس جانے کا راستہ تم بند کر دینا، تو اب وہ گڑھے ہی میں رہیں گی، جب اگلا دن آئے اتوار کا تب اس کو گڑھے میں سے نکال لینا، تو سنیچر کو تم نے شکار نہیں کیا، اتوار کو تم نے شکار کیا۔ شیطان نے یہ راستہ بتایا۔ ویسے ہم لوگوں سے تعلقات اچھے ہی رہتے ہیں شیطان کے، تو اس لیے وہ مختلف قسم کی تدبیریں سکھاتا رہتا ہے، تو اس نے بتایا کہ دیکھو ایسا ایسا کر لو۔ ان لوگوں کے عقل میں بات آ گئی کہ ایسے کریں گے، کرنے لگے۔ اس بستی میں ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان لوگوں نے سمجھایا دیکھو ایسا نہ کرو، اس لیے کہ جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کی نافرمانی ہی ہے، ہیلے بہانے سے اللہ کا حکم توڑ رہے ہو، یہ بھی اللہ کی نافرمانی۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ تم نے یوں نہیں کھایا، تم نے یوں گھما کے کھا لیا، تو بات تو ایک ہی ہوئی، اس لیے ایسا نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا تم بڑے پارسا بنتے ہو، تم جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ دونوں جماعتوں میں اختلاف ہو گیا، بستی کے لوگوں میں آپس میں تکرار ہو گئی۔ اب جو لوگ سمجھانے والے تھے انہوں نے یہ کیا کہ یہ سمجھ کر کے اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، انہوں نے اپنی بستی الگ کر لی، انہوں نے اپنا رہنے سہنے کا راستہ الگ کر لیا، اور بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی، یہ سوچ کر کہ اللہ کا عذاب آئے گا، یہ پکڑے جائیں گے تو ہم بھی مارے جائیں گے، اس لیے ایک دیوار تعمیر کر دی۔ میاں یہ جتنے
جونے پرانے سارے مائک ہیں سب لا کے یہی تم استعمال کرو گے؟ اچھا چلو، جتنی مشق کرنی ہے تم کرتے رہو، میں بھی تقریر کر رہا ہوں، تم کو جتنی کرنی ہے کرتے رہو۔ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دکان ہوگی مائک بنانے والوں کی، وہیں سے اٹھا اٹھا کے لایا جا رہا ہے۔ ہاں تو آپ کو قصہ سنا رہا تھا، تم دھیان سے سنو، اس کو بنانے دو مائک، تم سنو۔ تو انہوں نے اپنی بستی الگ کر لی، اور ایک طرف دیوار کے یہ رہنے لگے، دوسری طرف وہ لوگ رہتے تھے۔ ہزاروں کی بستی تھی، اور وہ لوگ اسی طرح شکار کرنے لگے، تدبیر کر کے، حیلہ بہانہ کر کے۔ کچھ مدت گزری، ایک دن اچانک صبح کے وقت جب ادھر کے نیک لوگ جو بستی کے تھے وہ اٹھے، تو ان کو یہ خیال ہوا، ان کو یہ محسوس ہوا کہ بازو کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ یعنی اتنے سارے لوگ ہیں مگر کوئی آواز نہیں، بات چیت کی آواز نہیں، کوئی دوسری آواز نہیں۔ تو سب حیرت میں پڑ گئے، اور انہوں نے وہ جو دیوار تھی اس دیوار کے اوپر چڑھ کر ادھر کے لوگوں کو جھانکا کہ آواز کیوں نہیں آ رہی ہے۔ تو جب دیوار پہ چڑھ کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ جتنے لوگ تھے ان سب کو بندر بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کہ وہ سارے شکار کرنے والے، اللہ کا حکم توڑنے والے، ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اور وہ بندر تو بن گئے لیکن سمجھتے تھے، اور ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر روتے تھے۔ اس لیے روتے تھے کہ تم نے منع کیا مگر ہم نے مانا نہیں، اور ہم پر یہ عذاب آیا۔ 3 دن تک یہی حالت رہی، بندر کی شکل میں تھے، روتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے اس پوری بستی کو تباہ و برباد فرما دیا۔ صرف وہ لوگ بچے جو اللہ کی نافرمانی سے رک گئے تھے۔ ہمیشہ یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اگر ہم حیلہ بہانہ کریں گے تب بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ جو زکوٰۃ دینے کے لیے حیلہ بہانہ لوگ کرتے ہیں، پکڑ آئے گی۔ آپ کھیتی کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ شریعت کے مطابق کریں، خیانت نہ کریں، چوری نہ کریں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے دیں، کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی ایک بالشت زمین کوئی ناجائز طریقے سے لے لے گا، ایک بالشت زمین بس، ارشاد ہوا کہ قیامت میں 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک بالشت زمین کسی کی دبا لیں گے۔ کتنے لوگ ہیں سامنے والے کے پاس کاغذ نہیں، جان رہے ہیں کہ اس کی زمین ہے مگر قبضہ کر لیا۔ کتنے ایسے ہیں کہ زمین دبا لیتے ہیں، عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے یہ حقوق والے گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ حق نہیں لوٹائیں گے، جب تک کہ آپ زمین واپس نہیں کریں گے۔ اس کو سمجھیے کہ جب تک ہماری غلطیاں دور نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ بارش نہیں برسائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہیں اتارے گا۔ یہ سب ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے برے اعمال کی نحوست ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب بارش رک جاتی ہے، جب بارش رک جاتی ہے اور بے زبان جانور بھوکے پیاسے ہوتے ہیں تو وہ بے زبان جانور اولاد آدم پر لعنت بھیجتے ہیں، اولاد آدم کو ملامت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت برسائے یہ کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ھذا من شؤم معصیت ابن آدم، کہ یہ جو ہم پر مصیبت آئی ہے، یہ جو ہم بھوکے پیاسے ہیں، یہ سب اے اولاد آدم تمہارے گناہوں کی نحوست ہے۔ تم پر اللہ کی لعنت ہو کہ تمہارے گناہ کی وجہ سے ہم بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔
ایک اور بزرگ ہیں حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ، تابعی ہیں، وہ فرماتے تھے کہ جب بارش روک لی جاتی ہے تو جو بچھو ہوتا ہے زہریلا جانور اور جو نجاست میں رہنے والا کیڑا ہے وہ تک انسانوں کو لعنت بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو آسمان سے بارش نہ روکی جاتی۔ انسانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو یہ حالات ہم پر نہ آتے، زہریلے جانور، کیڑے مکوڑے وہ تک لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ہماری بدعملی سے کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنے بے زبانوں کو اس کی سزا جھیلنی پڑتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے آگے سچی توبہ کرنی چاہیے، ہر گناہ کو چھوڑنا چاہیے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں بے حیائی کے کاموں میں لگ رہے ہیں، زناکاری میں لگ رہے ہیں، غلط کاموں میں لگ رہے ہیں۔ یہ بے حیائی اللہ کے عذاب کو اتار کر لاتی ہے، روزی اس سے تنگ ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بدکاری کرنے پر 6 سزائیں ہیں، 3 دنیا میں ہیں، 3 آخرت میں ہیں۔ دنیا کی 3 سزا یہ ہے کہ چہرے کا نور چھین لیا جائے گا، روزی تنگ کر دی جائے گی اور انسان کا جسم جل گھل کر ناکارہ ہو جائے گا، انسان کا جسم کمزور ہو جائے گا۔ اور آخرت میں 3 سزائیں ملیں گی، اور وہ سزائیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑکے گا، اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ بہت لمبے زمانے تک جہنم میں جلنا ہوگا۔ یہ 6 سزائیں ہیں بدکاری کرنے والے کے لیے، زناکاری کرنے والے کے لیے۔ آج یہ ہمارے سب جوان جو ہیں گاؤں میں رہنے والے بھی، انہیں بھی موبائل کی لت لگ گئی، وہ بھی موبائل میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، موسیقی سن رہے ہیں، کھیت میں کام کر رہے ہیں، کان میں ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ ذرا موقع مل گیا بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں بے حیائی وہ اپنے سماج اور معاشرے میں پھیلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، وہ قوم کبھی اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکتی جس قوم میں بدکاری کا گناہ عام ہو جائے۔ بڑی بڑی قومیں دنیا میں آئیں، لیکن جب ان کے اندر بے حیائی آ گئی اللہ نے ان کو مٹا دیا، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ قوم لوط 4 لاکھ کی آبادی تھی اور انہوں نے بے حیائی کا راستہ اختیار کیا، مردوں کے ساتھ بدکاری کرنے لگے، جس کو آج کل دنیا میں بڑھایا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی بڑھایا جا رہا ہے اور قانونی درجہ دیا جا رہا ہے۔ مرد سے مرد کی شادی کی وکالت کی جا رہی ہے۔ جو مغرب کا ننگا پن تھا اسے ہم یہاں اپنے ملک میں اپنا رہے ہیں۔ قوم لوط نے یہ گناہ ایجاد کیا، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ مانے نہیں، اپنی بدکاری اور بے حیائی میں لگے رہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط سے کہا کہ اب تم اس بستی سے نکل جاؤ، اب ہم ان کو دکھائیں گے کہ بے حیائی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اور جب حضرت لوط ایمان والوں کو لے کر نکل گئے بستی سے تو اللہ نے فرشتے سے یہ کہا کہ ان کی پوری بستی کو آسمانوں تک اٹھا لو، اور فرشتہ آسمانوں تک ان کی بستی کو اٹھا کر لے گیا، اور پھر اتنا قریب لے گیا کہ آسمان پر ان کے مرغوں اور ان کی بکریوں اور ان کے جانوروں کی آواز سنی جا رہی تھی، آسمان سے اتنا قریب لے گیا۔ اس کے بعد اس پوری بستی کو اللہ کے حکم سے پلٹ دیا، اور پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ان پر برسائی گئی، اور پتھر بھی ایسے تھے کہ ہر پتھر پر لکھا ہوا تھا کہ اس سے کون مرے گا۔ وہ پتھر اسی کو جا کر لگتا تھا جس کا نام اس پر لکھا ہوا تھا۔ پوری 4 لاکھ کی آبادی ختم کر دی گئی، پوری بستی مٹا دی گئی، ایک جاندار باقی نہ بچا۔ یہ کس لیے؟ بے حیائی کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے، غلط کاری کی وجہ سے۔
میرے عزیزوں، ہمیشہ یاد رکھنا، دنیا اس لیے نہیں ہے کہ ہم موج مستی کریں، دنیا اس لیے ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، دنیا اس لیے ہے کہ ہم اپنی عاقبت اور آخرت درست کریں۔ ہمارے لیے راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، حضور کے راستے کو اپنائیں، اور ہر چیز ہم ایسی اختیار کریں جو دین کے مطابق ہے۔ گھر میں ایسے رہیں جو اللہ کی پسند ہے، جب اذان ہو نماز کے لیے لپک کر جائیں، جب کسی سے معاملہ کریں تو اس معاملے میں شفافیت اختیار کریں، جب کسی سے بات کریں تو میٹھے بول بولیں، جب کسی کے کوئی ہمارے پڑوس میں آباد ہو اس کے ساتھ بہتر معاملہ کریں، رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھیں، اللہ نے کچھ دیا ہے اس میں سے دوسروں کو دیتے رہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ محبتیں بانٹنے والے ہی دنیا میں خوش رہ سکتے ہیں، نفرت بانٹنے والے کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ بھی ہمیں دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے اور کہتا ہے، دعا دیتا ہے، کہتا ہے اللہ اس خرچ کرنے والے کو اس کے مال کا بدل عطا فرما، یعنی جو اس نے دیا ہے اس کے عوض میں اس کو بھی نعمت دے، کچھ اور مال دے، اور تجارت کا راستہ عطا فرما، اور اس کے لیے ذریعہ پیدا کر دے۔ یہ فرشتہ دعا دیتا ہے۔ اور جب آدمی کنجوسی کرتا ہے، نہیں خرچ کرتا، نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اس روک روک کر رکھنے والے کے مال کو تباہ فرما، برباد فرما، بد دعا دیتا ہے۔ جب مشکل حالات آئیں تو دعا بھی کیجئے، استغفار بھی کیجئے، توبہ بھی کیجئے، صدقہ خیرات بھی کیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، صدقے کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے کی وجہ سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ ایک بوڑھی عورت تھی، ماں تھی، اس کا جوان بیٹا سفر میں گیا ہوا تھا، اور پرانا زمانہ تھا جب سفر میں بڑے خطرات ہوتے تھے۔ یہ گیا ہوا ہے سفر میں اور ماں ہے اپنے گھر میں۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، دروازے پہ کوئی فقیر آیا، کوئی غریب آیا، اس نے کہا بھوکا ہوں کھلا دو۔ اس وقت وہ ماں دسترخوان پر بیٹھی ہوئی تھی اور لقمہ اس نے اٹھا کر منہ تک پہنچایا تھا۔ جب آواز آئی کہ بھوکا ہوں کچھ کھلا دو، تو اس نے وہ لقمہ بھی اور جو کھانا تھا وہ بھی اٹھا کر اس غریب کو دے دیا، اگرچہ کہ وہ خود مالدار نہیں ہے، خود بھی غریب ہے، لیکن اس نے یہ سوچا کہ بیچارہ کتنے وقت سے بھوکا ہوگا، میں ابھی نہیں کھاؤں گی، شام کو کھا لوں گی، لیکن اس کو میں کھلا دوں۔ اس نے اپنا لقمہ بھی اور وہ کھانا بھی اٹھا کر دے دیا۔ وہ بیچارہ دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ بات تو ہو گئی، لیکن جب کئی ہفتے کے بعد اس کا بیٹا سفر سے آیا، ماں نے خیریت پوچھی تو کہنے لگا کہ امی بس قسمت تھی کہ بچ کر آ گیا، ورنہ میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں جنگل کے راستے سے ایک دن گزر رہا تھا، اچانک ایک شیر دہاڑتا ہوا سامنے آ گیا اور بس وہ مجھ پر حملہ کر رہا تھا۔ چند سیکنڈ کی بات تھی کہ مجھ کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا۔ اتنے میں ایک سفید کپڑا پہنا ہوا شخص کہیں سے اچانک آیا، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ اس نے وہ نیزہ پھینک کر مارا اس شیر کو، وہ شیر گرا اور مر گیا۔ اور وہ عجیب شخص تھا، اس نے مجھ سے کوئی بات چیت بھی نہیں کی، پلٹ کر جانے لگا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تم بتا تو دو کہ کون ہو، کہاں سے میری مدد کے لیے اچانک آ گئے؟ اس نے پلٹ کر مجھ کو دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ کہ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ لقمہ اس لقمے کے بدلے میں ہے، یہ لقمہ اس لقمے کے بدلے میں ہے۔ یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ماں نے پوچھا کون سا دن تھا؟ اس نے بتایا یہ دن۔
تاریخ کیا تھی؟ یہ تاریخ ماں نے جوڑا تو پتہ چلا کہ جس دوپہر کو اس نے اپنا لقمہ غریب کو دیا تھا اسی دوپہر کا یہ قصہ تھا۔ اللہ نے بتایا کہ او بندی تو نے اپنے منہ کا لقمہ غریب کو دیا تو اللہ نے تیرے بیٹے کو شیر کا لقمہ بننے سے بچا لیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہم خرچ کریں گے تو اللہ حفاظت بھی کرے گا، ہمارے لیے راستے بھی کھولے گا اور ہماری مشقت بھی آسان کرے گا۔ اللہ آسمان سے بارش بھی برسائے گا اگر ہم اللہ کے راستے میں دینے والے بنے۔ سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب نماز ہوگی، جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی نماز ہے یہ، جیسے ہم جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، ویسے ہی 2 رکعت نماز ہوگی۔ اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد دعا ہوگی۔ دعا رو کر گڑ گڑا کر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ آدمی دعا مانگے دل سے مانگے اور رو رو کر گڑ گڑا کر مانگے، اس سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اب صفیں سیدھی کر لیجئے اور نماز پڑھ لیجئے، پھر خطبہ ہوگا اور خطبے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ صفوں کو درست